الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند ارشادات پڑھے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور کیا تم لوگ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پس جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ احسن للفرج، اس لیے کہ یہ نکاح کرنا اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا فإنہ اغض للبصر، یہ انسان کی نگاہوں کو جھکا دے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نمبر 2 عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یقیناً یہ اس کی قوت کو کم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کرے اور موت کے بعد کے لیے احوال کے لیے فکر مند رہے۔ بے وقوف وہ ہے جو خواہشات میں اپنی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ پر صرف محض اور نرا امیدیں باقی رکھے، کوئی کوشش نہ کرے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا۔ آج کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جوانوں کی ایک بڑی تعداد رکھی ہے،
نوجوان نسل کسی بھی انسان اور کسی بھی معاشرے کے بننے کا اور بگڑنے کا ذریعہ نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر یہ نوجوان صحیح رخ پہ چلے جائیں معاشرے میں سدھار آ جاتا ہے، اور اگر یہ نوجوان کسی بری صحبتوں میں رہیں، برے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ تو جوانی میں انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ انسان جو کام کرنا چاہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، قوت اور طاقت کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ نے مختلف ایسے واقعات بھی بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں جوان، ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو حابیل آگے سے کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ دراز نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حابیل نے اس کے طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ آخر ایک کوے کو دیکھا کہ وہ دانہ اپنی چونچ میں لے کر مٹی ہٹا کے زمین میں وہ دانہ ڈال رہا ہے، تو اس کو سمجھ آیا تو اس نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو پھر قابیل نے دفنایا۔ یہ ایک پہلا قتل تھا جو انسانیت میں ہوا۔ اب قیامت تک جو قتل ہو رہا ہے اس گناہ کا ایک وبال اس قابیل کے سر پر بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جوان تھا۔ نوح علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں کہ پیارے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، آج یہی کشتی والے لوگ نجات پائیں گے۔ بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز کوئی نہیں الا یہ کہ اللہ جس پہ رحم کرے۔ پس ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کے سامنے ہی پانی میں ڈوب کے غرق ہو گیا۔ جوانی تھی، بات نہیں سمجھ آئی، والد نصیحت کر رہا تھا، والد بھی پیغمبر جس نے 950 سال تک دین کی دعوت دی، بیٹے کو سمجھایا، لیکن اس کے دل پہ مہر جباریت لگ چکی تھی، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والد کو غلطی پہ سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا۔ جیسے آج کے نوجوان بھی ہوتے ہیں، اگر انہیں ٹھیک راستہ بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ والدین، ان کو نہیں پتہ، ہم تو زیادہ دانا اور سمجھدار ہیں، ہم تو انٹرنیٹ، کیبل، موبائل چلانے والے ہیں، نئی دنیا اور تہذیب سے واقف ہیں، ان بزرگوں کو کیا پتہ۔ تو یہ بیٹا بھی ایمان نہیں لایا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جوانی ہے۔ قرآن کریم سورہ قصص میں اللہ واقعہ بیان فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین جاتے ہیں۔ مدین میں جانے والا ان کو کوئی نہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ادھر کوئی جانتا نہیں، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو میری مدد فرما۔ اتنے میں سامنے 2 لڑکیاں نظر آتی ہیں کہ جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی ہیں کنویں سے، لیکن جانوروں کو روک کے رکھا ہے یہاں تک کہ دیگر لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے،
آخر پھر اٹھ کر گئے، بھئی تم کیوں نہیں پلا رہی؟ کہا یہ لوگ فارغ ہوں تب پلاؤں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ چٹان جسے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا اکیلے ہٹایا، جس ڈھول کو 8 سے 10 آدمی نکالتے تھے اکیلے نکالا، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب یہ لڑکیاں دونوں لوٹ کر اپنے والد کے پاس آئیں، والد نے دیکھا کہ وقت سے پہلے آ گئی، پوچھا آج بہت جلدی آ گئی؟ کہا ایک شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بلاؤ۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بلایا کہ ہمارا والد آپ کو دعوت دے رہے تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، جہاں مڑنا ہو کنکری پھینک دینا، پیچھے سے بولنے کی ضرورت نہیں، اس راستے کی طرف میں مڑ جاؤں گا۔ تو حیا اور پاک دامنی پیغمبر میں کتنی ہوتی ہے، عورت کو آگے نہیں چلایا کہ ہو سکتا ہے دامن پہ نگاہ پڑے، جسم پہ نگاہ پڑے، کمر پہ نگاہ پڑے، پنڈلیوں پہ نظر پڑے۔ فرمایا تم میرے پیچھے چلو، موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے، جہاں مڑنا ہوتا وہ کنکری پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام مڑ جاتے۔ اب دیکھیں زندگی گزری دین میں، اطاعت میں، اللہ رب العزت نے آگے جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ ادھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور پھر جب وہ لوٹ کر آئیں تو اللہ نے راستے میں آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ وہ جوانیاں تھیں جو اللہ کے راستے پہ لگی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جوان ہے، جو اپنے والد کو پہلے دعوت دیتے ہیں، پھر وقت کے بادشاہ نمرود کو جا کر دین کا پیغام بتاتے ہیں، قوم مخالف ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، سب مصائب حالات برداشت کرتے ہیں دین کی خاطر۔ تو ان لوگوں نے اپنی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا رائے کیا ہے آپ کی؟ بیٹا جواب دیتا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے کہ جواب یہ دے رہا ہے کہ آپ چھری چلاؤ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جوانی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ جوانی دین پر گزر جائے اور انسان اپنی جوانی کی حفاظت کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 آدمیوں کے لیے عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں ایک امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف میں حکمرانی کی ہوگی۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے۔ ورجل دعته امرأته ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان کے جسے حسین اور جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 شخص کہ جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور نفرت بھی اللہ کے لیے کریں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ابھی عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب ہیں، ان میں ایک خوش نصیب انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ معلوم ہوا جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے جوانی میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔
جوانی میں عبادت کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوہ ہے۔ آج ہماری جوانیاں کس پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ آج کے معاشرے میں دیکھا جائے اکثر نوجوان جو نسل ہے اس کی دین سے دوری ہے، انٹرنیٹ کیبل میں فحاشی اور یعنی بے حیائی میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی جوانیاں لگی تھی دین پہ لگی۔ احد کا معرکہ ہے، 15 سال سے کم عمر صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں شریک کیجیے۔ عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اسامہ بن زید ہیں، زید بن ارقم ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں شریک کیجیے۔ حالانکہ حکم تھا بالغ ہوں، بعض کے قد چھوٹے ہوتے تو وہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تاکہ تمام میں نمایاں نظر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شوق جہاد کا اور دین کا تھا۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کرنے والے بھی 2 نوجوان لڑکے تھے، معاذ اور معوذ، جو عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے تھے چچا جان وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ بتائیے، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ابو جہل سامنے آتا ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ دونوں نوجوان یوں ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ باز اپنے شکار پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک اس کے گھوڑے پہ وار کرتا ہے، ایک اس کے ہاتھ پہ وار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اور پھر عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ کر ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ وہ تھے صحابہ کہ جن کی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگی تھیں، انہوں نے زندگیاں اپنے دین پہ لگائیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم جو نوجوان دیکھیں، ہر تیسرا چوتھا نوجوان ہوگا ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہوگا، کوئی میدان میں، کوئی سڑک کے کنارے، کوئی بند کمروں میں، کوئی کالج یونیورسٹیوں کے سامنے، کوئی رات کے اندھیرے میں، کوئی لحاف کے نیچے 6-6 7-7 گھنٹے اس کے استعمال میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کہاں جوانیاں پہلے عبادت میں لگتی تھیں، کہاں آج جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی میں۔ آج کی نئی نسل میں 7 بڑے گناہ عام ہو گئے۔ پہلا گناہ تو یہ آیا، حیا اور پاک دامنی ختم ہو رہی ہے۔ آج جتنا آپ دیکھتے رہیں بہت کم ایسے نظر آئیں گے جن کی زندگیوں میں آج حیا موجود ہوگی، بہت کم ہوں گے کہ کوئی عورت سامنے سے گزرے اور ان کی نظریں جھک جاتی ہوں، جن کے سامنے سے کسی ماں بہن بیٹی کا گزر ہو اور ان کی نگاہیں جھک جائیں۔ آج کے معاشرے میں ایسے بہت کم ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، آج ہم کسی پہ تانا کس رہے ہیں، جملہ کہہ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں۔ اگر کوئی میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں کو لکھے تو میری کیا کیفیت ہوگی، میرے کیا جذبات ہوں گے، اس وقت میرے دل کی اڑان کیا ہوگی، میری غیرت کی کیا عالم اور کیا حالت ہوگی، میں کہاں تک آگے چلا جاؤں گا اور اپنی غیرت میں اس کے ساتھ کیا کر گزروں گا، وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے۔ اور یہاں جو ہم دوسروں کو میسج کرتے نظر آ رہے ہیں، باہر کھڑے تانے کہتے، جملے کستے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، یہ تو مکافات عمل ہے۔ آج جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کل یہ میری بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج جس کو میں میسج کر رہا ہوں، گھنٹوں باتیں کر رہا ہوں، کل یہ میری بہن، میری گھر والی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، انسان جتنی قوت کے ساتھ گیند کو مارتا ہے اتنی قوت کے ساتھ وہ لوٹ کر آتی ہے۔ جیسا وہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے ویسا اس کا اس کی اولاد کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے۔ تو آج ہماری نئی نسل میں پہلی چیز نظر کی حفاظت دن بدن ختم ہو گئی۔ آج موبائل کی میموری گانوں اور فلموں سے بھری ہے۔ آج دیکھیں تصویریں ایک دوسرے کو نیم برہنہ شیئر کی جاتی اور اس میں بیٹھے ہیں ساری ساری رات، اس کے دیکھنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ اور ایسے پروگرام، ایسی ویب سائٹوں کی نشاندہی ایک دوسرے کو کرتے نظر آتے ہیں جس کے اندر فحش پروگرامات دیکھ کر آج حافظے کی نعمت، نماز کی لذت، تلاوت کی کیفیت آج ہم سے رخصت ہو گئی۔ جب نظر کی حفاظت نہ رہے اللہ 3 نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نمبر 1 اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے۔ آج ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، 2-3 دن پہلے گھر میں کوئی چیز رکھیں سارا گھر تلاش مارے نہیں ملتی۔ آج ہماری زبان پہ نصوص نہیں ہیں، قرآن اور حدیث نہیں آتا، سیاست کی باتیں آتی ہیں، فلمی ڈائیلاگ اور گانے آتے ہیں، غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ، لوگوں کا گھر اجاڑ دینا، یہ باتیں تو ہوں گی۔ اسے کہو اللہ کے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات زبانی سنا دو، صحابہ کے کچھ اقوال سناؤ، تابعین کی جرت مندانہ زندگی سناؤ، سلف کے مجاہدانہ کارنامے سناؤ، وہ زبان پر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے، نماز کا خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیتا ہے، اسے عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ تیسری چیز بڑا نقصان، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، جوانی میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوانی کا عالم ہے، ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں، چہرے کی رانائی چلی گئی، کینسر جیسی موذی مرضوں میں لگ گیا، جو دولت کمائی وہ ساری دولت صرف ہو گئی، امراض مشاغل بیماریاں دن بدن بڑھتی گئیں۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب انسان نے اپنی جوانی کو غلط راستے میں لگایا۔ تو پہلی چیز تو جوانی میں موبائل کی وجہ سے نظر کا غلط استعمال ہونا یہ عام ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا، آج ہر علاقے میں نیٹ کیفے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر دائیں بائیں گلیوں کے کونوں پر بازاروں میں یہ جو نیٹ کیفے بنے ہیں، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے خانے بنائے، ان خانوں میں جا کر کوئی وہاں قرآن نہیں سن رہا، کوئی بیان نہیں سن رہا، کوئی وہاں جا کر اپنی ہدایت اور اصلاح کی باتیں نہیں لے رہا، کوئی اپنی تعلیمی ترقی کے لیے کسی مقالے کا مطالعہ نہیں کر رہا، کسی کتاب کو نہیں پڑھ رہا۔ وہاں جا کر معاذ اللہ نیم برہنہ فلمیں دیکھ کر جو بچا کچا ایمان ہے اس کا بھی ہم جنازہ نکال رہے ہیں۔ یہ بنانے والا کون؟ یہ چلانے والا کون؟ مسلمان۔ یہ کھولنے والا کون؟ مسلمان۔ یہ دیکھنے والا کون؟ مسلمان۔ لیکن اسے دولت کی لت پڑی، اسے پیسے کی لت پڑی، کس طرح میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے۔ تو نے نئی نسل کو تباہ کیا، پھر کیا امید رکھتا ہے تیری اپنی بیٹیوں میں حیا ہوگی، تیرے اپنے بیٹوں میں حیا ہوگی؟ پھر یہی ہوگا، ان بیٹیوں میں ان بیٹوں میں حیا نہیں ہوگی، یہ گھروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے، اپنی عزت کو تیری عزت کو خاک میں ملائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تم نے دنیا میں بے حیائی کو پھیلایا، اللہ سورہ نور میں فرما رہا ہے میں تمہیں دردناک عذاب دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ میں بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آج کی نئی نسل کوئی موبائل میں گئی، کوئی نیٹ کیفوں میں چلی گئی۔ کتنے ہیں کہ جن کا سارا وقت آج گزر رہا ہے موبائل پہ میسج کرتے ہوئے، کال کرتے ہوئے۔ انگریز کی سازش تھی، اس نے فری کالیں عام کر دی، پیکج عام کر دیا۔ آج جاپان میں پیکج نہیں ہے، نیو یارک میں پیکج نہیں ہے، آسٹریلیا امریکہ میں پیکج نہیں ہے، صرف بر صغیر میں پیکج ہے، تاکہ بر صغیر کے مسلمان کا جو بچا کچا ایمان ہے اس کو کیسے لے لے۔ ہم خوش ہوتے ہیں 5 روپے میں پورا دن بات کر رہے ہیں، تو یہ 5 روپے میں 12 گھنٹے کس سے بات کر رہا ہے؟ اپنی بیوی سے تو بات نہیں کرتا، وہ تو شارٹ کٹ غصے میں بات ہوتی ہے۔ جہاں بات کرنی ہے وہاں غصہ ہوتا ہے۔ گھر والی فون کر لے، والدہ فون کر لے، بہن کر لے، سلام بھی نہیں کریں گے، ہاں کیوں فون کیا، بات کی بند۔ غیر محرم سے بات ہوگی، بات کو لمبا کرے گا، 10 منٹ کی بات 1 گھنٹے تک لے جائے گا، 1.5 گھنٹہ بات ہو رہی ہے۔ تو آج رات کس میں گزری؟ غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے گزری، میسج کرتے ہوئے گزری۔ ہم اس پہ خوش کے پیکج ہے اور ہم نفع لے رہے ہیں۔ کیا نفع لے رہے ہیں؟ سب سے قیمتی متاع اپنا وقت اور ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ ہر چیز لوٹ کر آتی ہے، وقت نہیں لوٹ کر آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی اور انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ ایک صحت کی نعمت، ایک وقت کی نعمت۔ جب صحت چلی جائے یہ لوٹ کر نہیں آتی، جب وقت چلا جائے یہ وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ آج کتنا وقت ہے جو آج موبائل میں صرف ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، آج 4 سال 5 سال چلایا، 3 سال چلایا، کتنا فائدہ لیا ہے اس سے؟ بہت کم ایسے ہوں گے جو مطالعہ کرنے والے ہوں۔ ٹائمز اخبار میں ایک تحقیق چھپی کہ پوری دنیا میں لوگ کتنا مطالعہ کرتے۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ اور نیو یارک میں عام لوگ بھی دن میں اور سال بھر میں جو مطالعہ کرتے ہیں وہ 30 سے 32 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ برطانیہ کے لوگ سال بھر کے اندر 27 سے 28 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر 24 سے 25 کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ جب بات آئی کہ مسلمان بر صغیر کے کتنے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کہا ان کے اندر عوام الناس سال میں 1 کتاب بھی نہیں پڑھتی۔
یعنی آج ہمارے مطالعے کی یہ حالت ہے، سال بھر میں ایک کتاب کے مطالعے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے علاوہ عوام الناس میں جو مطالعہ کرنے والے ہیں شاید سال بھر میں کوئی 1-2 کتابیں پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ موبائل کی اسکرین پر روزانہ 6 گھنٹے گزارنے والے ہیں، روزانہ 6 صفحے پڑھنے والا کوئی بھی نہیں۔ 4 گھنٹے انٹرنیٹ کیبل پہ گزارنے والے ہیں، 10 سے 12 صفحے قرآن اور حدیث کی تشریح اور تفسیر پڑھنے والے آج کوئی موجود نہیں۔ آج کی نئی نسل کی جوانی، ان کے علم تحقیق ختم ہو گئی، مطالعہ کچھ نہیں ہے۔ ڈگریاں تو ہیں لیکن وہ ڈگریاں پیسوں پہ بک رہی ہیں، جتنا پیسہ زیادہ دو گے اتنی بڑی ڈگری مل جائے گی۔ بڑی ڈگری لینے والا اخبار نہیں پڑھ سکتا، 12 پڑھا ہوا تھا اس کو اخبار دیا پڑھو، وہ اخبار نہیں پڑھ سکتا، اردو نہیں پڑھ سکتا۔ ایم اے کیا ہوا ہے، اسے کہو انگریزی کے اندر تو اپنے گھر کا پورا ایڈریس لکھ کر دے، اسے نہیں آتا۔ اسے تو یہ نہیں پتہ سند سیدھی کون سی ہے الٹی کون سی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں ڈگریاں بک رہی ہیں، تعلیم ختم ہو گئی۔ جب سے موبائل آیا، جب سے فحاشی اور یعنی عام ہو گئی، راتوں کو مطالعہ کرنے والے وہ لوگ جو دیے کی روشنی میں پڑھتے تھے، ساری رات پڑھتے اور آنکھوں کی بینائی دیے کی روشنی میں چلی جاتی،